نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے، سنیے، اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول بھی تحریر کیجیے۔ آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال ہے کہ بیٹیوں کا جو حق ہے والدین کی جائیداد میں، اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ اگر بیٹیاں والدین جو ہیں وہ شادی کر دیتے ہیں بیٹیوں کی، تو شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے کے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے والدین کی، تو پھر جو بٹوارا ہوتا ہے جائیداد کا، تو اس میں ان کا کتنا حق ہے؟ آیا پورا حق ہے یا کمی بیشی ہے یا پھر کیا ہے؟ ادروائز جو بھی ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے انتقال کے بعد بیٹیوں کا بھی والدین کے ترکے میں اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا بیٹوں کا ہوتا ہے۔ جی، بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں تو ان کو جہیز بھی دیتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہیز انہوں نے اپنی زندگی میں دے دیا، گویا کہ وہ جو ان کا ترکے کا حصہ بنتا ہے وہی دے دیا۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو جہیز ہوتا ہے یہ ترکے کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ترکہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو والدین جو زندگی میں اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں یہ تحفہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ جہیز بھی تحفہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ جو شادی میں اخراجات ہوئے، جہیز کی صورت میں اپنی بچی کو دیا، تو یہ ترکے سے نہیں کاٹے جائیں گے۔ صحیح۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے کہ والدین اپنی زندگی میں صرف بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے بلکہ بیٹوں کی بھی شادی کرتے ہیں، صحیح۔ اور بیٹوں کی شادی پر بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں بیٹوں کی شادی پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی شادی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اگر بیٹی کے بیاہنے کے اوپر ان کے شادی کر دینے کے بعد اگر ان کا حصہ ان اخراجات کی وجہ سے ترکے سے ختم ہو جائے تو پھر بیٹوں کا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نہ بیٹیوں کا حصہ ختم ہوتا ہے نہ بیٹوں کا ہوتا ہے۔ جب والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت بیٹے بیٹیوں میں سے جو بھی زندہ ہیں ان سب کا ترکے میں حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بیٹیوں کے حصے کے حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شادی ہو یا دنیا میں والد صاحب جو ہے ان کو جو بھی پیش کرتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ والد صاحب کے وصال کے بعد جو ترکہ ہوگا، مال وراثت جو ہوگا، ان کو بھی اس میں حصہ دیا جائے گا، اور یقیناً یہ حصے سارے قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم مفتی نوید صاحب کے لیے۔ میرا نام عدنان ہے اور میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی ہمارے وہ رشتہ دار ہی ہیں، تو وہ ایک لڑکے نے نا ان کو فون پر طلاق کی ہے۔ اگر اس لڑکی نے ایک دفعہ سنا ہے تو اس نے فون پہ نیچے رکھ دیا، کیا اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جی نوید بھائی کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق میں جو اصل اعتبار ہے وہ شوہر کے بولنے کا ہے کہ شوہر کیا بولتا ہے، اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالتا ہے، نہ کہ زوجہ کے سننے کا ہے، کیونکہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو دیا ہے طلاق دینے کا۔ تو جب وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے گا، طلاق کے الفاظ کی نسبت اپنی زوجہ کی طرف کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ شوہر ہے۔ تو وہ جب نکاح کی گرہ کھولے گا، نکاح کی گرہ کھل جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الطلاق لمن اخذ بالساق، کہ طلاق کا حق اسے ہے جس نے پنڈلی کو پکڑا، یعنی جسے صحبت کرنے کا حق ہے، طلاق کا حق اسے ہے۔ تو شوہر جب طلاق کے الفاظ کی نسبت اپنے زوجہ کی طرف کرے گا، صراحتاً الفاظ میں کرے یا دلالتاً ہو کہ اس کی نیت کے اندر ہے، تو جب بھی طلاق کے الفاظ کی نیت اپنی زوجہ کی طرف کرے گا اور ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے زوجہ نے سنا ہو یا زوجہ نے نہ سنا ہو۔ اگر زوجہ نے نہیں سنا تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس تک اطلاع پہنچا دے کہ تمہیں طلاق دی جا چکی ہے، تاکہ وہ عدت گزار سکے، اور اگر عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ ان معاملات کو بھی پورا کر سکے۔ اور اگر بیوی کو نہیں پتہ چلا تو بھی بہرحال طلاق ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے جواب ملا۔ اگلی کال لیں گے۔ محمد اکبر اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مال لے کر دیتا ہے، ایک آدمی مال لیتا نہیں ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا۔ ایک بندہ پیسے لگاتا ہے، مال لے کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا۔ اب وہ جو جس نے پیسہ دیا ہے مال کے لیے وہ وقت نہیں دے رہا، وقت وہ دے رہا ہے جس نے مال بیچنا ہے، اس نے پیسہ نہیں لگایا، پیسہ دوسرے نے لگایا ہے۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، یہ صورت مداربت کی ہے، اور مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی طرف سے کام ہوتا ہے، صحیح، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ شراکت کرتے ہیں اور پھر اس میں نفع طے کرتے ہیں، صحیح، اور پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع طے کیا جائے گا۔ تو اگر اس طور پر انہوں نے مداربت کے طور پر یہ عقد کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ مداربت میں جس نے کام کرنا ہوتا ہے وقت اسی کو دینا ہوتا ہے، اور جس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کو وقت نہیں دینا ہوتا۔ اب کام کرنے والے کا یہ تقاضا درست نہیں ہے کہ سرمایہ دینے والا وقت بھی دے۔ تو اگر انہوں نے نفع کی پرسنٹیج طے کر لی ہے اور اس طور پر معاملہ کر لیا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ معاملہ ان کا جائز ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اگر دیگر کوئی ناجائز عقد میں معاملہ نہیں پایا جاتا تو ویسے اس حوالے سے کیا مشورہ دیں گے کہ جب بھی اس طرح کا کام کریں تو پہلے رہنمائی لے لیں، دارالفتا سنت آ کر یا کسی سنی عاشق رسول مفتی سے مشورہ کر کے؟ جی، خرید و فروخت، شرکت اور بالخصوص مداربت کے جو مسائل ہیں جی، ان میں بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ناجائز پہلو شامل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سودی پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ایک پارٹی نہیں بلکہ دونوں پارٹیاں جو معاملہ کرنے والے ہیں وہ دونوں دارالفتاء یا کسی صاحب العقیدہ سنی عالم دین مفتی کے پاس جا کر اس کو جو کچھ بھی انہوں نے طے کیا ہے اور جو آگے کرنا ہے وہ پورا بتا دیں کہ ہم یوں یوں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے طے کیا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ناجائز معاملہ ہوگا تو اس کی رہنمائی ہو جائے گی، صحیح، اور اگر کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہوگا تو دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں۔ صحیح، انشاءاللہ اگر معاملہ جائز ہوا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا، اور شرکت میں، کاروبار میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کا بھی نزول ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں محمد اعظم اطاری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بچہ نابالغ عمر میں حج کر لیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر حج دوبارہ فرض ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوتا، تو اس بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں۔ اگر بچہ نابالغی کی حالت میں حج کر لے، اس نے حج کر لیا ہے تو ابھی چونکہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا، تو
تو اس لیے اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ بالغ ہوتا ہے اور صاحب استطاعت ہو جاتا ہے تو ان پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، مزید یہ عرض ہے جیسے اب بالغ ہوتا اور والدین اگر ساتھ لے جاتے، بھلے صاحب استطاعت، یعنی حج فرض نہیں ہوتا لیکن اس طرح بھی حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، اگر بالغ ہے اور والدین کے ساتھ گیا ہے، یا وہ شخص کے جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور وہ وہاں مکہ پہنچ گیا ہے حج کے دنوں میں، اور اس نے فرض حج کی نیت کی ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں، یا مطلقاً حج کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ یہ میں بولنا چاہتا ہوں 6-7 لاکھ روپے کا کاروبار ہے میرا، اس کا کتنا ہدیہ بنتا ہے زکوٰۃ؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی ان کے پاس سرمایہ ہے، اگر یہ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں تو یہ زکوٰۃ ان کی نکل آئے گی۔ اب زکوٰۃ کی پھر شرائط ہیں، تو اگر صرف ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنی میری زکوٰۃ ہے، تو ٹوٹل جتنا بھی سرمایہ ہے، نقدی ہے، سونا زیورات وغیرہ، ٹوٹل اپنے ایسٹس جو ہے وہ اس کا جمع کر کے جتنا بھی ان کی ٹوٹل مقدار ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں تو ان کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ جی، چند SMS آپ کے ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سب آنکھوں میں نہ درد ہے نہ کسی قسم کی تکلیف ہے، لیکن پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بغیر درد اور بغیر بیماری کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو جو ہے ناپاک نہیں ہوتے، وہ پاک ہوتے ہیں۔ جو نکلنے والا پانی ہے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح مسجد کے اندر مچھر ہیں تو مچھر مار دوا اس کا اسپرے کرنا، یا کوئل وغیرہ جو نہیں آتے جلاتے ہیں، اس میں دھواں سا ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ مچھر کے بچاؤ کے لیے، مچھر سے حفاظت کے لیے مسجد میں ہر وہ لیکوڈ یا ہر وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے مسجد میں بدبو نہ پھیلے، تو مسجد کے آداب کے منافی نہ ہو۔ عام طور پر جو اس طرح کی لیکوڈ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئلز ہوتے ہیں تو ان سے بدبو نکلتی ہے، تو اگر ان سے بدبو نہیں ہے اور وہ خوشبودار لیکوڈ ہیں تو ان کے لگانے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسجد میں صرف ممانعت اس اعتبار سے ہے کہ ان میں کوئی بدبو والا عنصر پیدا نہ ہو۔ اگر اس طرح کا ہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر بدبودار والا نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔ میں وزیر آباد سے احمد عاطف رضا بول رہا ہوں۔ میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جرم والی مہندی عورتوں کو لگانا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بتا دیں۔ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جرم والی مہندی کیا ہوتی ہے۔ عمومی طور پر اس کا پتہ نہیں چل پاتا کہ جرم والی مہندی کیا ہے، ورنہ تو دیکھا جائے تو بذات خود مہندی کا ایک پورا جرم ہاتھ پر چڑھایا جاتا ہے، ایک تہ ہاتھ پر چڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد اتارا جاتا ہے تو رنگ بچ جاتا ہے۔ تو اب بعض لوگ اس مہندی کو ہی سمجھ لیتے ہیں، اور اس طرح مثال میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ناخن میں کونے میں اگر مہندی کا جرم رہ گیا ہے تو وہ معاف ہے، بعض لوگ اس کو جرم والی مہندی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جرم والی مہندی ہے کیا اور جرم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جرم کا مطلب یہ ہے کہ کسی مہندی کا کوئی نشان یا مہندی کا کوئی اثر وغیرہ کہ جو پانی کے نفوذ سے مانے ہو، جرم سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ تو اب اگر ناخن کے کونے وغیرہ میں مہندی کا جرم پھنس جاتا ہے تو اس کو نکالا جائے گا، وہ جرم والی مہندی نہیں ہے۔ صحیح۔ ابھی جو آج کل جدید مہندیاں آ رہی ہیں، کیمیکل والی جو آ رہی ہیں، ان میں جرم والی مہندی وہ ہے کہ جب اس کو لگایا جاتا ہے اور لگانے کے بعد جب اتارا جاتا ہے تو اتارنے کے بعد جو کلر ہوتا ہے وہ فی نفسی کلر نہیں ہوتا، بلکہ ایک باریک سی پلاسٹک کی جھلی ہوتی ہے جو ہاتھ پر یا بالوں وغیرہ پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کچھ عرصے بعد وہ ہاتھ سے بھی اترنا شروع ہو جاتی ہے، بالوں سے بھی اترنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کی لیمینیشن کسی بھی کتاب پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر آج کل جو کتابیں وغیرہ رسائل وغیرہ بھی آتے ہیں تو ان کا جو مین ورک ہوتا ہے اس پر لیمینیشن چڑھی ہوئی ہوتی ہے باریک سی، تو اس طرح اگر اس پر سے کھینچ کے اس کو اتارنا چاہیں تو وہ کاغذ کے اوپر سے ایک لیمینیشن اتر جاتی ہے۔ تو ایسی ہی یہ ہاتھوں پر بالوں پر ایک پلاسٹک کی لیمینیشن کی طرح پرت چڑھ جاتی ہے، وہ کلر نہیں ہوتا بلکہ ایک پرت ہوتی ہے سرخ کلر کی یا سیاہ کلر کی۔
तो उस मेहंदी को कि जो ये पर चढ़ा देती है जिस्म के ऊपर, उसको कहा जाता है जिर्म वाली मेहंदी। तो चूंकि उसका एक जिर्म चढ़ जाता है, पर चढ़ जाती है, तो ये पानी के नुफूज से माने होती है। अब अगर गुस्ल फर्ज हो गया तो इसकी वजह से ना गुस्ल हो सकेगा, और ऐसे ही वुजू करना है तो वुजू भी नहीं हो पाएगा। ठीक। तो चूंकि इसकी वजह से अहकामात शराबी पर बंदा अमल नहीं कर पाता कि दिन में 5 नमाजें पढ़नी है, इस तरह गुस्ल फर्ज हो गया तो गुस्ल भी करना है, तो इन मामला पे चूंकि अमल नहीं कर सकता, तो इस वजह से जिर्म वाली मेहंदी से मना किया जाता है। और मना का मतलब ये है कि इसका लगाना ममनू है। तो जिर्म वाली मेहंदी से मुराद ये है। हाँ, अगर कोई दूसरी मेहंदी है जिसका जिर्म वगैरह नहीं चढ़ता है तो उसके लगाने में कोई हर्ज नहीं है, और बल्कि औरतों के लिए मुस्तहब है मेहंदी लगाना कि वो अपने हाथों पर मेहंदियां लगाएं। और ये हर मेहंदी भी जिर्म वाली नहीं है। बाज़ इस्लामी बहनें समझ लेती हैं, बाज़ इस्लामी भी समझ लेते हैं कि जी जो भी मेहंदी है आजकल आ रही है वो जिर्म वाली है, तो हर मेहंदी भी जिर्म वाली नहीं है। बाज़ एक मेहंदियां जिर्म वाली हैं और बल्कि अक्सर मेहंदियां जिर्म वाली नहीं है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर यह है कि किसी भी छोटी बच्ची जो नाबालिग बच्ची हो, जो अहकामात शरा की मुकल्लफ ना हो, उसके हाथों पर या बालों पर लगाकर चेक कर लिया जाए। अगर वाकईतन यही सूरत हाल है कि बाद में खुश्क होने के बाद वो लेमिनेशन की तरह प्लास्टिक की परत की तरह उतर रही है, तो वो जिर्म वाली मेहंदी है, उसको ना लगाया जाए। और अगर वो बिल्कुल आम मेहंदी की तरह होती, सिर्फ फकत कलर चढ़ता है, उसकी परत वगैरह बाद में नहीं उतरती है, तो उसको लगा लिया जाए, और उसके लगाने में कोई हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने मज़ीद तहकीक के साथ हमें ये मेहंदी का मसला समझाया। जी, अगली कॉल लेंगे हम। अब मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ जो इलाके होते हैं ना, तो हमारे इलाकों में जो वफात कर जाते हैं ना, उनके फाते खानी पे जो पैसा वगैरह लेते हैं, वो लेना जायज है या नहीं जायज है? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? बाज़ इलाकों में ये रवाज है कि जब स्वयं होता है तो दाने रखे जाते हैं और उन दानों में लोग पैसे डालते रहते हैं, जो भी आता है हस्बे तौफीक वो कुछ न कुछ डालता रहता है। तो उसका मकसद ये होता है कि जो आप खैरात करेंगे, मैयत के लिए इसाले सवाब करेंगे, तो उस मैयत के इसाले सवाब में इनको भी शरीक कर लिया जाए। सही। तो वो एक तौर पर जो है वो मैयत के इसाले सवाब करने का एक चंदा होता है, जो अहले खाना को दिया जाता है ताकि इनकी जो है वो मदद हो जाए, जो इन्होंने इसाले सवाब करना होता है। आम तौर पर ये भी रवाज होता है देहातों में या ऐसे इलाकों में कि जो है वो 7 जुमारातें मुसलसल की जाती हैं, यानी 7 जुमारातों तक मुसलसल इसाले सवाब की तरकीब की जाती है। कोई जो है वो खाना पकाकर, कोई देग पकाकर, हस्बे तौफीक लोग करते रहते हैं। और आम तौर पर जो पहली जुमरात होती है तो उसमें तो आम तौर पर जो वरसा होते हैं वो लाजमी तौर पर करते हैं। सही। अगरचे शरई तौर पर ये करना लाजिम नहीं है कि इसाले सवाब एक सवाब की सूरत है, शरीयत ने फ़र्ज़ और वाजिब नहीं किया है। हाँ, मैयत के लिए ज़रूर फ़ायदे का सबब है, तो शरअन ये करना ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो बिल्कुल सवाब का काम है, मैयत को भी इससे नफ़ा हासिल होता है। और वो जो लोगों ने रुपए दिए हैं वो आम तौर पर जो है वो इसी इसाले सवाब में ख़र्च करने के लिए दिए जाते हैं। वो किसी की नीयत ये नहीं होती है उसमें कि हम इनको मालिक कर रहे हैं, वो अपने तौर पर जैसे भी चाहें खर्च करें, ऐसा नहीं होता है। तो जब उन्होंने मिल्कियत के लिए नहीं दिए हैं तो इनको अपनी मिल्कियत ना समझा जाए, बल्कि उन्होंने जिस गर्ज के लिए दिए हैं उस गर्ज में इनको इस्तेमाल किया जाए। यानी वैसे मेरे ज़हन में सवाल यही आ रहा था कि साहिब मैयत इसके मालिक होंगे या नहीं होंगे। माशाल्लाह आपने जवाब दे दिया इस हवाले से। अच्छा, बिलफर्ज अगर हर जुमेरात देग चढ़ाई जाती, जो भी इसाले सवाब का एहतमाम होता है, उसका खर्चा मसलन 3000 रुपये है और रकम जो है वो ज़्यादा आ गई, तो क्या फरमाएंगे? तो अच्छी बात है कि ये ज़्यादा यानी कि इनको मदद मिलेगी। ये अगर इन्होंने 4 जुमरातें या 7 जुमरातें करनी थी और पैसे जो है वो 10 जुमरातों जितने जमा हो गए, तो ये 10 जुमरातें कर दें। सही। यानी 10 जुमरातें करने का मतलब है कि 10 जुमरात इसाले सवाब की तरकीब बना दें। तो ये ऐसा भी नहीं होता कि इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, वो 5-5, 10-10 रुपए इस तरह जो है वो लोग जैसे चंदे में डालते हैं, तो इस तरह का चंदा ही होता है। बिल फर्ज अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ये उनका मालिक बतौर मिल्कियत नहीं दिए जाते, बल्कि इसलिए दिए जाते हैं कि इसाले सवाब के कामों में खर्च कर दें।
تو کسی بھی دیگر نیک جائز کام میں خرچ کر دے، بھلے مسجد میں ڈال دیں، مدرسے میں دے دیں، اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ کوئی کھانا پکانا ایصال ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی نیک اور جائز کام، کسی بھی نیک کام میں جو کار قربت ہو، جس میں ثواب کا حصول ہو، اس میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ دینے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری رہنمائی بھی مل گئی، اور یہ واضح بھی کر دیا کہ مفتی صاحب نے کہ جو بھی اس طرح پیسے دیتے ہیں یہ سامنے والے کو اس کا مالک نہیں بناتے، بلکہ ایصال ثواب کی ہی نیت ہوتی ہے۔ تو لہذا جب بھی اس طرح کا سلسلہ جہاں بھی یہ رواج ہے تو وہ ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں جو بیان کیے گئے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ جی اگلی کال لے کے ہم مفتی نوی صاحب کے لیے۔ تو ایک بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا ہوا ہے، تو اس سے میں پیسے اب لینا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ اگر میں وہ نہیں دیتا تو اس کے اوپر کہ میرے ساتھ جو پیسے اس لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر مطلب میں بیٹھ لیے پیسے مجھ کے لیے۔ جی نوید بھائی کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بہتر بدل عطا فرمائے، آمین، اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے۔ جی بہرحال یہ حقدار ہیں اور تا قیامت ان کا حق باقی ہے، اور دنیا میں بھی ان کا مطالبہ باقی ہے اور آخرت میں بھی ان کا مطالبہ ہے۔ خالی اس کے بھاگ جانے سے وہ ہرگز بری ذمہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا یہ پیسہ معاف ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں دے دے گا یا ان سے معاف کروا لے گا تو بہت اچھا ہے، ورنہ آخرت میں اس کو دینا پڑ جائے گا۔ یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے 3 پیسے دبا لے گا تو اسے 700 یا 7000 جو نمازیں ہیں وہ اسے اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں گی۔ جی اگلی کال دے دیں۔ یہ تھا کہ جو مسجد کے پیسے ہوتے ہیں، جو مسجد کا چندہ ہم نے اکٹھا کیا، اس کے لیے ہم مسجد کے چندے میں سے چارپائی بنوا لیتے ہیں جو جنازے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مسجد کا پٹا بنوا لیتے ہیں وہ بھی مسجد کے پیسوں میں سے۔ کیا یہ بنانا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ عام طور پر اس کا عرف نہیں ہے کہ مسجد کے عطیات یا مسجد کو جو رقم دی جاتی ہے اس میں سے جنازے کے لیے چارپائی یا جنازے کے نہلانے کے لیے پھٹا وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کا عرف نہیں ہے مساجد کے اس سے بنانے کے لیے، بلکہ عام طور پر مخیر حضرات اپنے طور پر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا مساجد کی عطیات سے اس طرح کے اخراجات نہ کیے جائیں۔ چندے کا ایک موٹا سا اصول ہے کہ چندہ دینے والے جس غرض کے لیے چندہ دیں، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے فلاں نے چندہ دیا، اگر میں اس کا چندہ اپنے گھر میں خرچ کر لوں تو کیا وہ راضی ہوگا؟ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس بھی کام میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کی غرض کیا ہے۔ تو جو مسجد میں دیتا ہے اس کی غرض مسجد سے متعلق جو معاملات اور مساجد کے جو مسالے ہوتے ہیں، مساجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں خرچ کرنا ہوتا ہے، دیگر اخراجات میں خرچ کرنا اس کی مراد نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں رائج تو یہی ہے کہ جو مسجد میں عطیات دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مسجد والے اس سے جنازے کی چارپائی لیں گے، یہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے عطیات سے اس طرح کے اخراجات نہ کیے جائیں۔ اس طرح کی اگر ضرورت ہے تو الگ سے جو صاحب حیثیت لوگ ہوں ان سے جو ہے وہ ترکیب بنائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس کا جواب لیں گے آپ سے مفتی صاحب کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے لڑکی کے لیے جہیز کے لیے کپڑے اور دیگر جو سامان ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں؟ جہیز لینا بھی جائز ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ پیسے کی صورت میں صرف دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نوٹ ہی دیں کسی کو تو تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کی صورت میں چاہے نقدی دیں چاہے نقدی سے کوئی چیز خرید کر دیں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ راشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور ہم نے راشن لے کر، کپڑے لے کر، فرنیچر لے کر، کوئی بھی چیز جو ہے وہ خرید کر اس کو قبضہ کرا دی تو اس صورت میں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور ہم نقدی بھی دے دیں تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
جی زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں یہ جواب ملا کہ عموماً اس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں اس طرح کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جواب ہمیں مل گیا کہ اس کی کیا صورت ہے اور کس طرح یہ کرنا ہوگا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم حیدرآباد کے لیے۔ مفتی صاحب کی بارے میں عرض ہے کہ ہمارے پاس مقدس اوراق یعنی قرآن پاک کے اوراق جمع کافی ہو چکے ہیں، تو اس کا دفن کرنے کا کوئی صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں۔ مقدس اوراق کے دفن کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایسی جگہ پر دفن کیا جائے کہ جہاں پر پاؤں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر قبرستان میں ہے تو قبرستان میں جگہ وہ ایسی ہو کہ جہاں پر لوگوں کے چلتے ہوئے پاؤں نہ پڑیں۔ قبرستان کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ ہے تو وہاں پر بھی ایسی جگہ نہ ہو کہ لوگ چلیں تو وہ جگہ قدموں کے نیچے آئے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی قبر بنائی جاتی ہے تو مقدس اوراق کے لیے بھی اسی طرح قبر بنائی جائے گی، اور وہ قبر جو ہے وہ لحد کی صورت میں ہوگی یا پھر صندوق کی صورت میں ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ صندوق رائج ہے کہ قبر کھودنے کے بعد اوپر اس کے ایک سلیب وغیرہ ڈال کر یا کچی اینٹوں کی چھت بنا دی جاتی، پھر اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ تو بہرحال چاہے صندوق ہو یا لحد والی صورت ہو تو مقدس اوراق کو اسی طرح دفن کیا جائے گا، ایسے نہیں کہ گھڑا کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، کہ گھڑا کھود کر مٹی ڈال دینا یہ بھی بے ادبی ہے۔ صحیح۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو ہے جو پائیدار بھی ہے، جس پر زیادہ عمل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ عرصے تک اس میں قرآن پاک کے مقدس اوراق ڈالے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر پرانا کنواں ہے تو بہتر ہے، نہیں ہے تو اسی طرح ایک کنواں کھود لیا جائے کہ جو کافی گہرا ہو۔ اس کنواں کھودنے کے بعد اس کو اوپر سے سیل کر کے ڈھکن لگا لیا جائے، تو جب بھی مقدس اوراق وغیرہ ہوں تو ڈھکن اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد ڈھکن کو اوپر سے بند کر دیا جائے۔ صحیح۔ اور اسی طرح لکھ کر بھی وہاں پر لگا دیا جائے کہ اس جگہ پر کوئی پاؤں نہ رکھے کہ یہ مقدس اوراق کے لیے بنایا گیا کنواں ہے۔ تو کنواں جو ہے جلدی نہیں بھرے گا اور مسلسل کئی سالوں تک، 4-5 سال تک تو کم از کم یہ استعمال ہو جائے گا، اور بار بار اس کے لیے دشواری بھی نہیں ہوگی کہ قبرستان میں جگہ تلاش کریں، اس کے لیے لحد بنائیں، قبر بنائیں، تو یوں بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقوں میں سرنگیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی سرنگ تلاش کر لی جائے، اس کو اس میں ڈال دیا جائے، اس کے اوپر ڈھکنا لگا لیا جائے اور ڈھکنا اٹھا کر اس میں ڈال دیا جائے، تو یوں بے ادبی سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ایک طویل عرصے تک مقدس اوراق کی تدفین بھی کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں بہت سارے شعبہ جات ہیں، اس میں ایک یہ بھی شعبہ ہے تحفظ مقدس اوراق کے حوالے سے۔ تو جہاں بھی آپ رہتے ہیں کوشش کر کے اگر وہاں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی اگر آپ رابطہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے یوں بھی آپ کو تھوڑی بہت آسانی ہو جائے، یعنی آپ ان کو بتا دیں یا یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ یہ کام آپ کا تھوڑا مزید آسان ہو جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا یہ سوال ہے کہ سرکاری ملازمین جو جی پی ایف فنڈ جو ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں تو کیا مثلا 8 لاکھ نکلے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی یا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ جی اگر یہ سرکاری ملازم جس نے جی پی فنڈ نکالا ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس فنڈ کی وجہ سے یہ صاحب نصاب بنا ہے یا پہلے سے صاحب نصاب ہے؟ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس صورت میں جب یہ انہوں نے نکالا ہے تو اس صورت میں بھی ادائیگی کی جا سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ادائیگی ہو سکتی ہے کہ عام طور پر جو رقم کٹتی رہتی ہے تو وہ بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جو نصاب سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر یہ سال بہ سال اس کی ادائیگی کرتے رہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس میں یہ رخصت دی ہے کہ جو اس طرح کی رقم یوں کٹتی رہتی ہے تو اس کے اوپر ادائیگی سال بہ سال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نکلوا لی ہے تو پھر اس وقت اس کی ادائیگی فوراً کرنا ان کے اوپر لازم ہوگی۔ ٹھیک، اگلی کال لیں گے۔ سہیل تاریخ کویت سے کر رہا ہوں۔ دادستان میں سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے کا سامان رکھا ہوا ہے تو اس نے زکوٰۃ پرچیز پرائز پہ نکالنی ہے یا سیل پرائز پہ؟ کیونکہ جو سیل پرائز ہوتی ہے وہ تو آدمی کچھ بھی رکھ سکتا ہے، تو زکوٰۃ کس چیز پر، کس پرائز پر نکالنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس وقت جو اس مال کی مارکیٹ ویلیو ہے جی کہ اس وقت کیا ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت پہلے مال لے لیتا ہے اور اس کی قیمت خرید جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے
وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو جو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا جو ہے وہ اندازہ کیا جائے گا کہ اگر اس سامان کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو کتنے کا بکے گا. تو جو اس کی مارکیٹ پرائس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال مفتی نوید صاحب کے لیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا سجدہ تلاوت سے پہلے اور بعد میں اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں جزاک اللہ. اویس اسلم اختاری ضیاء کوٹ سے. جی بالکل، سجدہ تلاوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے کہ یہ سنت مبارکہ ہے. اس کا مکمل درست اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ حالت قیام میں کھڑے ہو کر تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد سجدہ کیا جائے اور 3 بار تسبیحات پڑھی جائیں اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کر مکمل طور پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ اس کا مستحب طریقہ ہے. اس میں تکبیر کہنا، تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے. البتہ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ دونوں عمل مستحب ہیں. اگر نہیں بھی کیے تو کوئی حرج نہیں ہے. یوں ہی بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹھ کر تکبیر کہی اور سجدے میں چلے گئے، پھر 3 تسبیحات پڑھی، پھر تکبیر کہہ کر اٹھ گئے. لیکن اگر تکبیر بھی نہیں کہی، سجدے میں جا کر تسبیحات پڑھ لی تو بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا لیکن سنت کا ترک ہوگا. جی سجدہ تلاوت کے حوالے سے جواب ملا. اگلی کال لیں گے. یہ قضا عمری بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جن کی ٹانگوں میں درد ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہی. جی کیا فرمائیں گے؟ فرض نماز چاہے وہ قضا ہو اور چاہے وہ ادا ہو، جو شخص قیام پر قدرت رکھتا ہے یعنی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح. اور اگر جیسا کہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا عذر ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور قیام پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں یہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن یہ دیکھ لیں کہ قیام پر قدرت نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ خود سے تصور کر لیں. جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں تو اتنا یہ کھڑے ہوں، اور اگر بالکل درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ قیام پر قدرت نہیں رہتی تو یہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جب جو ہے وہ انہوں نے قیام کے ساتھ نماز شروع کی ہے اور پھر یہ اٹھنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اب بیٹھ کر بھی جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ وقتی نمازوں میں قیام ضروری ہے جو ادا نمازیں ہیں اور جو قضا ہیں اس میں قیام ضروری نہیں ہے. ایسا کوئی فرق نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا 2 مفتیان کرام نے کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ دونوں کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.